فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. محترم حضرات علماء کرام، ذی اثر شخصیات، خواتین و طالبات، میں سب سے پہلے ہماری دعوت پر تشریف لانے والے مہمانان کرام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائیں. بالخصوص ہمارے درمیان محترم الحاج جناب صوفی عبدالرحمن صاحب مدد اللہ العالی یہاں تشریف فرما ہیں. وہ ہمارے سرپرست ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائیں اور آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائیں. اور بھی ہمارے اس جلسے کے مہمانان میں سے جناب عبدالرشید صاحب، جناب عبدالقدیر صاحب، جناب محمد حسین صاحب، اور اسی طرح سید شکیل صاحب، رائل ٹینٹ ہاؤس ناگر کرنول، اور بھی مہمانان ہیں جو میں سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. اسی طرح ہماری اس دعوت پر کرنول سے تشریف لانے والی ایک محترمہ رفعت باجی، محترمہ طاہرہ باجی، جو ہم نے ان کو دعوت دی تھی، انہوں نے بخوشی ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور یہاں تشریف لائے اور ہمارے اس کام سے بہت متاثر ہیں، بار بار تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں. وہ یہاں تشریف لائے. اللہ سب کی آمد کو قبول فرمائے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، گزشتہ 6 مہینے سے تنظیم الخیر محبوب نگر کی جانب سے خواتین و طالبات کو فن خیاطی کے اہم کام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے سینٹر چلایا جا رہا ہے. الحمدللہ اب تک 50 سے زائد خواتین و طالبات نے ہمارے اس سینٹر سے فائدہ اٹھایا ہے. بعض خواتین ایسی ہیں جو خود کپڑے سینا بھی سیکھ گئی ہیں اور اپنے بچوں کے کپڑے بھی سی رہی ہیں. بڑے اچھے انداز میں انہوں نے لا کر مجھے بتایا، بڑی خوشی ہوئی. کام ہو رہا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ اسی ضمن کا ایک جلسہ ہے جو 50 روزہ تکمیل پر یہاں منعقد ہوا ہے. انشاءاللہ ہمارے مہمانان جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں سے سرٹیفکیٹ اور ان کے اعزاز میں انعامات بھی دیے جائیں گے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، خواتین جہاں گھریلو کاموں سے واقف ہوتی ہیں، وہیں پر فن خیاطی یعنی کپڑے سینے کے کام سے بھی واقف ہونا ضروری ہے تاکہ وہ خود اپنے کپڑوں کو سی سکے، اپنے بچوں کے کپڑوں کو بھی سی سکے. یہ بہت اہم کام ہے. اور ہوتا ایسا ہے کہ خواتین اس شعبے سے ناواقف ہونے کی بنا پر اپنے کپڑوں کو سلانے کے لیے نامحرم مردوں کے پاس جاتی ہیں، ناپ دیتی ہیں. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اگر گھر کے خواتین اس کام کو سیکھیں گے اور اس میں مہارت پیدا کریں گے تو خود بھی اپنے کپڑے سی سکیں گے اور اپنے بچوں کے کپڑے بھی سی سکیں گے اور ایک کثیر صرفے سے بھی وہ بچ جائیں گے. تو اس بنیاد پر تنظیم الخیر محبوب نگر نے گزشتہ 6 مہینے سے اس کام کا آغاز فرمایا. الحمدللہ 50 سے زائد خواتین اب تک ہمارے اس سینٹر سے فائدہ اٹھائے اور اس میں مہارت پیدا کیے ہیں. اللہ ہماری اس تنظیم کو خوب پھیلنے پھولنے کے ذرائع اور مواقع نصیب فرمائے. اور جو حضرات ہمارے اس تنظیم میں تعاون فرمائے ہیں، اللہ سب کی تعاون کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگان ملت، یہ ہماری تنظیم الخیر، اس کا کام خدمت خلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک فریضہ خدمت خلق ہے، جس کو اجاگر کرنا یہ ہماری تنظیم کا مقصد ہے.
جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں نیکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہیں پر اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنے کو بھی نیکی قرار دیا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کے بندے اللہ کی محبت پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر۔ یہ سب خدمت خلق ہے، نیکی کا کام ہے۔ اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری یہ تنظیم کام کر رہی ہے۔ جہاں بندے اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالی بندوں سے محبت فرمائیں گے، بندوں کو مال و دولت سے نوازیں گے، بندوں کو سخی بنائیں گے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے، اپنی پیٹھ پر لاد کر انہیں ترکاریاں، آٹا، دال وغیرہ لا کر پہنچایا کرتے تھے۔ یہ بڑے عالم دین ایک امام کا مقام حاصل کرنے کے باوجود مخلوق کی خدمت اس درجے سے اور اس طریقے سے کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا اور انہیں مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پوتے محمد بن اسامہ بن زید، ان کے انتقال کے وقت ان کے پاس حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، دیکھیں کہ وہ انتقال سے قبل رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرا انتقال ہو رہا ہے، ابھی میری وفات کا وقت ہے، لیکن میرے ذمے قرض ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کے ذمے کتنا قرض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے ذمے 15,000 درہم قرض ہیں۔ اس زمانے کے لحاظ سے وہ کروڑوں کی شکل میں چلے جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیں کہ آپ کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور پورا کا پورا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جہاں اللہ نے علم اور دولت سے نوازا تھا، وہاں دنیاوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ یہ خدمت خلق کا نتیجہ تھا۔ اسی طریقے سے خدمت خلق کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی مل جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بادشاہ بھی ہیں اور ایک بہت بڑے اللہ والے بھی گزرے ہیں۔ وہ خدمت خلق میں مصروف ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کمرے میں ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہیں اور ایک لسٹ تیار کر کے اس میں نام لکھ رہے ہیں۔ حضرت امام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کس چیز کی لسٹ ہے، فہرست ہے، اس میں کس کے نام لکھے جا رہے ہیں؟ تو اس نے ذکر کیا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اس میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے اور پوچھنے لگے کیا اس فہرست میں میرا نام ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ کا کام دن بھر مخلوق کی خدمت میں لگے رہنا ہے، مخلوق کی ضروریات میں لگے رہنا ہے، آپ کا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سن کر ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو دکھ ہوا، بس یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میرا نام ان لوگوں میں لکھ دینا جو مخلوق سے محبت کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد خواب ختم ہو گیا۔ چند دن کے بعد پھر دوبارہ ویسے ہی خواب نظر آیا جس میں وہ فرشتہ فہرست بنا کر نام لکھ رہا تھا۔ پھر دوبارہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ اس لسٹ میں کیا میرا نام ہے؟ کہ اس میں جو اللہ سے محبت کرنے والوں کے نام لکھے جا رہے ہیں، کیا اس میں میرا نام ہے؟ فرشتے نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ آپ کا کام مخلوق کی ضروریات میں لگے رہنا ہے، آپ کا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں کہاں آ سکتا ہے؟ یہ سننے کے بعد ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ان لسٹوں میں سے کسی لسٹ میں تو میرا نام ہو، کسی فہرست میں تو میرا نام ہو۔ فرشتے نے دو فرشتیں ہٹائی، اس کے بعد دیکھا کہ اس کے اندر ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ فہرست کن لوگوں کی ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ فہرست ان لوگوں کی ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اس فہرست میں سب سے پہلا نام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تو اس طریقے سے مخلوق کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا سے بھی نوازتے ہیں، دین سے بھی نوازتے ہیں، مال بھی عطا کرتے ہیں، اپنی محبت بھی عطا کرتے ہیں، اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔
اسی کام کے لیے، یہی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہمارا یہ کام تنظیم الخیر کا کام ہے۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ اور امید ہے کہ آپ حضرات ہماری اس تنظیم کا جو ہے خوب تعاون کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اس کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے اس کام کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شاہین پہ تشریف فرما محترم علماء دین، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی مسرت کا موقع ہے کہ اس تنظیم الخیر کی جانب سے یہ دوسری مرتبہ دوسری جو بیچ کا تربیتی کام اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ 50 دن کی مختصر مدت میں یہ ٹریننگ دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس میں ہمارے جو ٹریننگ دینے والے ٹیچرس ہیں یا معلمات ہیں وہ قابل تعریف ہیں، جو مختصر مدت میں ہم نے ابھی کام کا ملاحظہ کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سلائی وغیرہ سکھائی ہے، اور قابل تعریف ہے آپ لوگ بھی جو اس مختصر مدت میں اس کام کو سیکھا، اور سب میں زیادہ قابل تعریف تنظیم ہے جو اس کام کو اسی اچھے اچھے انداز سے چلا رہی ہے۔ واقعی جیسے ابھی مولانا نے کہا کہ جو بندوں کے خیر کے کام کرتا ہے اس کا نام اللہ کے چاہنے والوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ لہذا میں دعا کرتا ہوں کہ تنظیم کو اہل خیر حضرات کا تعاون رہے گا انشاءاللہ، اور یہ تنظیم انشاءاللہ دن چوگنی تحریک کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو اور کام کو خوب رزق بڑھائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس سے پہلے حضرت کو آواز دوں، اس تنظیم کی اور بھی عزائم ہے انشاءاللہ۔ یہ ٹیلرنگ سنٹر انشاءاللہ بقرعید کے بعد پھر تیسرا جو ہے تربیتی کلاس کا جو ہے آغاز ہوگا، اور اسی طرح ہمارے تنظیم کے ذمہ داروں نے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک بھی کوشش یہ سوچی ہے کہ مستحق اور بیوہ ضرورت مند جو خواتین ہیں جو ہمیشہ پریشان حال رہتی ہیں ان کے لیے بھی کچھ ماہانہ وظائف کا انتظام ہو، اس کے لیے بھی فکر مند ہے۔ وقتاً فوقتاً بہت سے ضرورت مندوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے تنظیم کی جانب سے کام ہوتا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہنگامی طور پہ بھی بیماروں کے لیے اور اسی طرح اسکول کے بچوں کی فیس وغیرہ کے لیے بھی ہمارے تنظیم میں عزائم ہیں۔ اب فوراً جو ہے عید کے بعد دو عزائم جو ہمارے سامنے ہیں، ایک تو اس ٹیلرنگ سینٹر کا آغاز ہے، پھر دوسرا جو ہے ضرورت مند اور بیوہ خواتین میں ماہانہ وظائف جو ہو سکا ماہانہ مکمل جو ہے استقامت کے ساتھ اس کو دینے کی جو ہے ایک عزائم اور ارادے رکھتے ہیں۔ ہم اہل خیر حضرات سے جو ہے اس طرف جو ہے توجہ درکار ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے اور اہل خیر حضرات سے کہ اس ہمارے عزائم کو اللہ کامیاب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ شہ نشین پر تشریف فرما ہمارے مفتی عبدالقیوم صاحب اور ہمارے ساتھی عبدالرشید صاحب اور دوسرے محترم حضرات اور خواتین، جو مقاصد ہیں اس تنظیم کے، اس میں جو ہے یہ سوسائٹی جو ہے یا جو ہے یہ تنظیم ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ غریبوں کے تعلق سے، ان کے تعلق سے جہاں جہاں گاؤں میں جا کر جو کام کر رہے ہیں، غریبوں کے تعلق سے سوچ کر جو ہے ان کے جو اخراجات ہیں یا پھر جو ہے ان کے لیے ضروریات کی جو چیزیں ہیں مہیا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا اچھا کام ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جتنے بچیاں فارغ ہو رہے ہیں، ایک بیچ چلے گیا دوسرا بیچ آ گیا، ان کی بھی ایک جو ہے ایسی سوسائٹی ہونا چاہیے جو ہے ایک اچھا جو ہے ہم جو ہے ایسا ایک ادارہ قائم کر سکیں جہاں سے ہمارے تمام بہنیں وہ جو یہاں پر جو تیار کرتی ہیں اس سے جو ہے تمام لوگ بھی استفادہ کریں اور تنظیم کو بھی جو ہے اس کو مالی فائدہ ہو۔ ابھی ایک جو تجویز آئی بیواؤں کے تعلق سے، تو ضرور جو ہے بیواؤں کی خدمت کرنا چاہیے، جیسا کہ ابھی مقبول صاحب نے فرمایا کہ جو ہے ہم بھی سنے ہیں علماء اکرام سے، عبادت سے جو ہے جنت ملتی، خدمت خلق سے خدا ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے کام ضروری ہے۔ آج جو ہے ہماری بہنیں اور ہماری بیوائیں جو ہے پسماندگی کی حالت میں پریشان ہیں، تو ہماری ایک کوشش ہونا چاہیے کہ جتنے بھی احباب ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ احباب کو اس تنظیم میں جوڑ کر
ان سے جو ہے مالی استفادہ حاصل کر کے غریبوں تک پہنچانا، یہ تنظیم جو کام کر رہی ہے بہت مبارکباد ہے۔ میں بھی اپنے طرف سے تقریباً جو ہے جو بھی ماہانہ طے کریں گے، ایک 5 بیوہ خواتین کو اپنی طرف سے جو ہے استفادے کے لیے میں جو انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر مہینہ، اور میری طرف سے جو ہے وہ جو ہے رہیں گا۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تنظیم کے عہدیدار اور ہماری جو بہنیں مائیں یہاں پر آئی ہیں، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام جو ہے اس فن کے ساتھ ساتھ جو ہے دین کی خدمت میں لگے رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں، گھروں کو جو ہے دین کا گہوارہ بنائیں تاکہ ہم سب جو ہے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ حافظ۔ اب میں تمام ہی تشریف لانے والے طالبات اور خواتین، اسی طرح مہمان خصوصی میں جن حضرات نے جو ہے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور یہاں پہ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دیا، ہم ان کے بے حد ممنون و مشکور ہیں، اور تمام حضرات سے دعا کی گزارش کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی ہماری اس تنظیم کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس تنظیم کی نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ کرنول سے جو مہمان خصوصی کے طور پر 2 خواتین جو تشریف لائے ہیں، میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ قریب تشریف لائیں۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں عافیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ دونوں جہاں کی رسوائیوں ذلتوں سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جب تک زندگی باقی ہے ایمان پر استقامت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا موقع ہو تو اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اچانک اور حادثات والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ سچا عشق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دین کے لیے جان اور مال سب کچھ قربان کرنے والے بنا دیجئے، اے اللہ دین کے لیے مرمٹنے والے بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ جیسا ایمان اور صحابہ جیسی قوت اور ہمت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ خدمت خلق میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دین کے ہر شعبے میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے کاموں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، صرف اور صرف آپ کی رضامندی کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس تنظیم کی اور تنظیم میں کام کرنے والوں کی ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ شش جہاد سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، باغیین کی بغاوت سے، ظالمین کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے اور بری نظر والوں کی بری نظر سے اللہ حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دن دگنے رات چگنے ترقی نصیب فرما دیجئے،
اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لین سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جن شر و فتن سے پناہ مانگی ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کی ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر تعدیر قائم و دائم نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں اور اساتذہ میں سے جو اللہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ علیین میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔